سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فردین احمد خان رضوی امام احمد رضا اکیڈمی صالح نگر بریلی شریف کی جانب سے آپ تمام کے حضور حاضر ہوں، اور آج کی اس نشست میں آپ تمام کے سامنے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رہے کہ یہ تعارف میں نے استاذ العلماء علامہ مفتی محمد حنیف خان رضوی بریلوی صاحب قبلہ کی تالیف لطیف اعلیٰ حضرت اور آپ کی تصانیف کا مختصر تعارف سے اخذ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ولادت و مسکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی شہر بریلی یو پی کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1852 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد رضا رکھا گیا ہے۔ والد ماجد رئیس الاتقیاء مولانا محمد نقی علی خان اور جد مکرم امام العلماء مولانا رضا علی خان ہیں۔ آپ کے بچپن میں آپ کا گھرانہ محلہ جسولی سے محلہ سودا گران بریلی میں منتقل ہو گیا تھا۔ آباء و اجداد آپ کے اجداد میں سعید اللہ خان پہلے شخص ہیں جو قندھار افغانستان سے ترک وطن کر کے ہندوستان میں لاہور اور پھر دہلی آئے، جہاں آپ کو حکومت وقت مغلیہ سلطنت کی جانب سے شش ہزاری کا عہدہ سونپا گیا۔ اسی زمانے میں روہیل کھنڈ میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو باغیوں کی سرکوبی آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ نے بغاوت کے اثر کو ختم کر دیا تو آپ کو بریلی میں قیام کا حکم دیا گیا اور روہیل کھنڈ کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ ساتھ ہی آپ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے شجاعت جنگ کا خطاب بھی ملا۔ اس علاقے میں آپ کو ایک جاگیر بھی ملی تھی جس کا صدر مقام دھنیلی ضلع رامپور تھا، جو 1857 عیسوی کے غدر کے بعد ضبط ہو گئی۔ آپ کے صاحبزادے سعادت یار خان دہلی حکومت کے وزیر خزانہ رہے اور انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی 2 نشانیاں چھوڑیں، ایک بازار سعادت گنج اور دوسری سعادت خان نہر۔ ان کے صاحبزادے محمد اعظم خان بھی وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر ان کے بیٹے حافظ کاظم علی خان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہتی تھی اور حکومت کی طرف سے 8 گاؤں بھی جاگیر میں ملے تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا رضا علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے حقیقی دادا ہیں، یہی پہلے شخص ہیں جو اس خاندان میں دولت علم دین لائے اور مسند افتاء پر رونق افروز ہوئے۔ ان کے بیٹے مولانا مفتی نقی علی خان نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اور اپنے والد کے بعد مسند افتاء کو رونق بخشی۔ آپ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے والد ماجد ہیں۔ بچپن اور تعلیم اعلیٰ حضرت کا بچپن نہایت ناز و نعم میں گزرا، مگر آپ نے کھیل کود کی طرف کبھی رغبت نہیں کی۔ فطری طور پر ذہین تھے اور ہمیشہ تحصیل علم میں مشغول رہتے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی اور 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم کیا۔ 6 سال کی عمر میں مجمع عام میں پورے پونے 2 گھنٹے تقریر کی۔ اس کے بعد مکمل تعلیم اپنے والد ماجد سے پائی اور 13 سال 10 ماہ کی چھوٹی سی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ اسی دن رضاعت کے مسئلے کے متعلق پہلا فتویٰ لکھا جو بالکل صحیح تھا، اور پھر
آپ کو والد ماجد نے مسند افتاء پر بٹھا دیا، جہاں سے آپ نے پوری عمر مبارک میں بے شمار فتاوی لکھے اور 1000 کے قریب کتابیں تحریر فرمائیں۔ ازدواجی زندگی۔ آپ کی شادی ریاست رامپور میں آپ کے پھوپھا شیخ تفضل حسین کے یہاں ہوئی اور نہایت سادہ انداز میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ تمام رسوم ادا کی گئیں۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے اور دونوں علم و فضل کے آفتاب و مہتاب ہوئے۔ ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور دوسرے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ آپ دونوں اپنے والد ماجد کے سچے علمی وارث و امین تھے اور آپ ایک طویل زمانے تک ان دونوں حضرات نے دین و ملت کی خوب خدمات انجام دیں۔ بیعت و خلافت۔ تاج الفہول مولانا عبد القادر صاحب بدایونی کے ساتھ آپ اور آپ کے والد ماجد قصبہ ماہرہ مطہرہ ضلع ایٹا حاضر ہوئے، جہاں قادری سلسلے کی ایک عظیم خانقاہ ہے۔ اس زمانے میں اس درگاہ کے سجادہ نشین خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول مہروی تھے، جن کو حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت کو آپ سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل ہوا اور شیخ نے پہلی ملاقات میں دیکھتے ہی فرمایا، آئیے، ہم تو آپ کا کئی دن سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر آپ کو بیعت کے بعد فوراً خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اخلاق و عادات۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ گھر اور باہر سب لوگ آپ کے حسن اخلاق سے نہایت متاثر رہتے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ ملازمین خانہ اور خدام بھی آپ کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر رہتے تھے کہ جو ایک مرتبہ آپ سے متعلق ہوا پھر زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غریبوں کے ساتھ خاص ہمدردی کا برتاؤ فرماتے، بچوں کی دلجوئی سے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے حسن اخلاق کا مظہر ہیں۔ فتویٰ نویسی۔ آپ نے 14 سال کی عمر سے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا، جو مدت العمر جاری رہا۔ آپ کے یہاں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے سوالات آتے اور ایک وقت میں 500 سوالات بھی جمع ہو جاتے تھے۔ شروع میں تو سب کے جوابات آپ تنہا دیتے، بعد میں آپ کے تلامذہ نے اس سلسلے میں آپ کا تعاون کیا، لہٰذا بہت سے حضرات امین الفتاویٰ کے منصب پر فائز ہوئے، جن کا کام یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات دیتے اور جو فتاویٰ اعلیٰ حضرت لکھتے ان کو فتاویٰ رضویہ میں نقل کرتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ بہت سے سوالات کے جواب میں فتاویٰ زبانی لکھواتے۔ یہ کام آخری عمر تک جاری رہا۔ حج و زیارت۔ آپ نے پہلا حج تو والدین کریمین کے ساتھ کیا تھا، مگر دوسرا حج جو تاریخی اعتبار سے نہایت اہم ہے وہ 1324 ہجری مطابق 1905 عیسوی میں کیا۔ اس زمانے میں حجاز میں ترکی حکومت تھی۔ حرمین شریفین میں اس وقت نہایت جلیل القدر علماء اور مشائخ موجود تھے۔ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے تعلق سے بعض مخالفین نے حکومت وقت تک رسائی حاصل کر کے آپ کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی، مگر یہ اللہ رب العزت کا فضل و انعام ہوا کہ آپ سے وہاں کے مشائخ نے چند سوالات کر کے ایک کتاب لکھوائی جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے، جو آپ نے صرف 8 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں لکھ دی۔ جب یہ کتاب مکہ کے گورنر شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی تو محض 2 دن میں سارا رنگ بدل گیا
اور مخالفین کو راہ فرار کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین میں آپ کو وہ عزت عطا کی کہ وہاں کے علماء اور مشائخ خود بیان کرتے تھے کہ پوری دنیا سے ہر سال علماء و مشائخ آتے ہیں، مگر وہ مقام عزت جو آپ کو ملا کسی کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا۔ آپ سے وہاں کے علماء کرام نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کرنسی نوٹ جو ابھی نیا چلا ہے کیا یہ مال ہے؟ آپ نے اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم فی احکامی قرطاس الدراہم، اور یہ ثابت فرما دیا کہ یہ مال ہے اور آج پوری دنیا اس کو مال تسلیم کرتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کو ہندوستان میں اس سے اختلاف رہا، حالانکہ ان کے ماننے والے بھی اس کو مال ہی مانتے ہیں۔ اس مسئلہ پر غور کرنے والے محققین نے اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت دیگر علوم کی طرح ماہر اقتصادیات بھی تھے، اور ان کی نگاہ عمیق اور فراست ایمانی ملاحظہ کر رہی تھی کہ پوری دنیا اس کرنسی نوٹ کو اختیار کر کے اس سے منافع حاصل کرے گی، لہٰذا آپ نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت فرما دیا کہ کرنسی نوٹ دراصل مال ہے، اور خود علماء حرمین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وصال، آپ نے اپنی آخری عمر میں اس بات کا التزام فرما لیا تھا کہ علالت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بریلی میں گرمیوں کے دنوں میں روزے نہیں رکھ پاتے، لہٰذا آپ رمضان سے قبل ہی پہاڑ پر بھوالی تشریف لے جاتے تھے اور رمضان کے بعد تشریف لے آتے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ آخری ماہ رمضان بھی آپ نے بھوالی میں ہی گزارا۔ واپس تشریف لائے تو علالت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس حال میں بھی آپ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ آخر کار وقت موعود آ پہنچا۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی بروز جمعہ صبح کو طبیعت پرسکون تھی۔ لوگ عیادت کو آتے تو آپ کی حالت اچھی دیکھ کر خوش ہو جاتے، مگر لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ آج ہی رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے 12 بجے دن کے جائیداد کا وقف نامہ لکھوایا اور پھر اپنے دستخط فرمائے۔ اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ یاسین شریف پڑھوائی۔ 2 بجے کے بعد پانی طلب فرمایا۔ پانی پی کر کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، پھر اس میں جلالت اللہ اللہ کا ورد فرمایا، یہاں تک کہ 2:38 پر داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ بریلی کی عیدگاہ میں آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان نے پڑھائی، اور پھر محلہ سوداگران میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ جگہ اب خانقاہ رضویہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال 23، 24 اور 25 صفر کو ایک عرس بڑے طزق و احتشام سے منعقد ہوتا ہے، جس میں ہزاروں علماء اور دانشور اور لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک مختصر تعارف، جو کہ آپ کو امام احمد رضا اکیڈمی صالح نگر بریلی شریف کی جانب سے نشر کیا جا رہا تھا۔ مزید اسی طریقے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈل سے جڑے رہیں۔ آپ تمام کے وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا اکیڈمی کی جانب سے فردین احمد خان رضوی۔